حضرت امام علی اکبر بھی جا چکے، حضرت امام قاسم بھی دنیا سے رخصت ہو چکے، حضرت عباس علمدار بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اب کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ آپ خیمے حسینی میں جب امام قاسم کی لاش رکھی ہے، خیمے کے بیچ میں آپ گئے تو ہر طرف سے ہو کا عالم تھا، ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا۔ حضرت شہر بانو تشریف لائیں، کہا آقا حسین اب تک آپ کی بی بی شہر بانو نے میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک التجا کر رہی ہوں، مجھے آپ سے ایک درخواست پیش کرنی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں ایک درخواست عرض کر رہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر بانو سے بتاؤ وہ التجا درخواست کیا ہے؟ شہر بانو نے کہا کہ دیکھو میرے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، آج تو دو ایک دن ہو گیا کہ میرے بیٹے علی اصغر نے دودھ بھی نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور میں واضح کر دوں پیارے، جب تک علی اصغر میدان کربلا میں جب تک رہے، آپ زمین پر نہیں لیٹے، زمین پر آپ کا قدم نہیں پڑا، یا تو کسی کی گود میں رہے یا تو جھولے میں رہے، یا تو کسی کی گود میں رہے یا تو جھولے میں رہے، زمین پر آپ کو نہیں لٹایا گیا، زمین پر آپ کا قدم نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو اگر کربلا کے میدان میں علی اصغر اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیتے تو جیسے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کی برکت سے آب زمزم پیدا ہو چکا تھا، ایسے کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر کے ایڑیوں کے رگڑنے کے صدقے طفیل میں پانی کا چشمہ ابل جاتا تو امتحان ادھورا رہ جاتا۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے حضرت علی اصغر کو زمین کربلا پہ بٹھایا نہیں کسی نے، زمین کربلا پر چلایا نہیں کسی نے۔ اللہ اللہ۔ شہر بانو کہتی ہیں بھیا، شہر بانو کہتی ہیں آقا اگر قصور ہے تو ہم سب کا قصور ہے، لیکن اس 6 مہینے علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتی ہیں ان یزیدیوں میں بہت سے اولاد والے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے اور میرے بیٹے جو ہے علی اصغر کو کوئی پانی پلا دے، چند گھونٹ پانی پلا دے۔ اگر کسی نے پلا دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اسے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ شہر بانو مجھے ان یزیدیوں سے جو ہے بالکل توقع نہیں ہے، لیکن تم کہتی ہو تو لے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ امام پاک نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، لے کر کے نکلے۔ شہر بانو زینب کی چیخ بلند ہو گئی، آقا ذرا ٹھہریے نا، کپڑا علی اصغر کے چہرے پہ ڈال لیجئے، دھوپ بڑی سخت ہے، کہیں دھوپ کی تمازت میں علی اصغر جو ہے اور نہ پیاسے ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ آپ نے چھپایا ہے اپنے کپڑے میں اور چھپا کر لے کر کے چلے ہیں تو عمر ساتھ دیکھ رہا تھا، کہتا یہ دیکھو حسین ابن علی اب یزید کی بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور صلح و سمجھوتا کے لیے قرآن کو سینے میں دبائے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آج ہی یزید کی بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کی عزت کو بھی پامال کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام پہنچے ہیں، اس کپڑے سے علی اصغر کو نکالا، ایسے گود میں ہاتھ میں لیا، یزیدیوں کے سامنے کیا حضرت علی اصغر کو۔ آپ فرماتے یزیدیوں اگر کوئی قصور ہے تو میرا ہے، لیکن اس 6 مہینے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے بچے کو چند گھونٹ پانی پلا دے؟ اللہ اکبر۔ عمر سعد کہتا خبردار ہوشیار ہو جاؤ، حسین کا یہ بچہ بھی بچ کر کے نکلنے نہ پائے، اتنے میں ہرملا نے تیر چلایا ہے۔ اللہ اللہ۔ جیسے وہ تیر آتا ہے، میرے امام اپنے بچے علی اصغر کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک وہ تیر آیا، حضرت علی اصغر کے حلق پہ لگا، میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم نے اپنے بیٹے علی اصغر کے حلق سے تیر نکالا تو خون کے فوارے بہنے لگے، خون بہنے لگا ہے۔ میرے امام نے خون کو اپنے چلوؤں میں اپنے ہاتھ میں روک لیا، روک کر کے اپنے چہرے روک کر کے جو ہے اس کو آسمان کی طرف چاہا، لاؤ آسمان پر ہم اسے ڈال دیں۔ آسمان سے آواز آئی، خبردار حسین اگر علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر آیا تو صبح قیامت تک ہریالی نہیں اگے گی۔
میرے امام صبح قیامت تک پانی نہیں برسے گا. امام فرماتے ہیں لاؤ روئے زمین پر ڈال دیا جائے. زمین نے آواز دی حسین اگر علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ جو ہے زمین پر پڑ گیا صبح قیامت تک ہریالی پیدا نہیں ہوگی. میرے امام فرماتے ہیں بیٹا نہ تیرے خون کو آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین قبول کر رہی ہے, لے تیرے خون کو اپنے چہرے پہ پڑ لیتا ہو. میرے امام نے اپنے بیٹے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا ہے. ارشاد فرمائیے یزیدیو یاد رکھنا کل قیامت کے دن حسین بالکل اسی شکل و صورت میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اللہ میرے امام نے علی اصغر کی لاش کو لے کر کے جب خیمے میں آئے, اللہ اکبر, تو خیمے والے سمجھ رہے تھے جو سانس کی گھرگھراہٹ تھی وہ رک گئی تھی. حضرت شہر بانو اور زینب آئی, کہا کہ بھائیا کیا میرا بیٹا حسین میرا بیٹا علی اصغر پانی پی چکا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پانی تو نہیں پیا, البتہ حوض کوثر کا مالک بن کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے, کوئی بچہ نہیں رہ گیا. میرا امام اب میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اللہ اللہ, اتنے میں کیا دیکھا, امام زین العابدین جو بیمار تھے بخار سے جھلس رہے تھے, نقاہت کا عالم یہ ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے. کیا دیکھا, امام زین العابدین اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے باپ حسین کی بارگاہ میں آئے. کہا ابا حضور ابھی آپ نہیں جائیں گے, ابھی آپ کا بیٹا امام زین العابدین باقی ہے. میرے امام فرماتے بیٹا تم چلے جاؤ گے تو ان جو ہے سیدانیوں کی رہبری کون کرے گا؟ پھر تم سے تو سیدوں کی نسل چلنی ہے, ان کی نگرانی تمہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے زین العابدین کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت عطا نہیں فرمائی ہے. میرے امام کربلا میں جانے کی جب تیاری کر رہے تھے اچانک آپ نے دیکھا ہے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا, تو آپ سمجھے شاید کوئی فوج میری مدد کے لیے آ رہی ہے. لیکن وہ گھوڑے پہ سوار نوجوان جب وہاں پہنچا ہے حسین کے خیمے کے قریب, تو میرے امام سے جب ملاقات کی اس نے امام فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں مدینے سے آیا ہوں, آپ کی بیٹی سغرا کا ایک خط لے کر کے آیا ہو. اللہ اکبر. میرے امام چاہتے بھی یہی تھے کہ جاتے جاتے بیٹی سغرا کی کچھ خبر مل جائے. قاصد نے خط دیا ہے, خط کو جب پڑھا امام حسین نے تو آنکھیں اشک بار ہو گئی. خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا, حضرت سغرا نے لکھا تھا ابا حضور کو سلام ہو, ماں کو سلام, پھوپھی کو سلام, بھائیوں کو سلام ہو. اللہ اللہ. بڑے درد بڑے انداز میں اس خط کا مضمون تھا. حضرت سغرا نے لکھا تھا کہ ابا حضور آپ لوگ چلے گئے لیکن آج تک کسی نے میری کوئی خبر گیری نہیں کی. میں آؤں گی تو بہت زیادہ شکایت مجھے آپ لوگوں سے ہے, خاص کر مجھے اپنے بھائی علی اکبر سے شکایت ہے کہ میرا بھائی علی اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ دنوں کے بعد آؤں گا اور تجھے لے کر کے چلا جاؤں گا, لیکن بھیا علی اکبر نہیں آیا. علی اصغر کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ آپ وہ بڑے ہو گئے ہوں گے, پاؤں چلنے لگ گئے ہوں گے, ان کے لیے میں نے کچھ کپڑا اور کچھ کھلونے خرید کر رکھ لیا ہے, آؤں گی تو اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی علی اصغر کو کپڑا پہناؤں گی, اور وہ جو کھلونا میں نے خریدا ہے اپنے بھائی علی اصغر کو میں دوں گی, جس کے ساتھ میرا بھیا علی اصغر کھیلے گا. اللہ اکبر. امام رونے لگے. ارشاد فرمایا جس بھائی کے لیے میری بیٹی سغرا نے کپڑے سل کر کے رکھا ہے یا کھلونا خرید کے رکھا ہے, اس کا بھائی علی اصغر دنیا میں نہیں رہا. جس بھائی سے اسے بے پناہ شکایت ہے, اللہ اللہ, اس کا بھائی علی اکبر بھی اب دنیا میں نہیں رہا. اللہ اللہ. خط کو خیمے میں پڑھا گیا تو خیمے میں کوہرام مچا ہوا تھا. امام فرماتے ہیں میرے بھائی میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا, ایک کام کرو تم جلدی سے واپس ہو جاؤ, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو میں تمہیں نانا جان سے کہہ کر کے اس کا صلہ دلواؤں گا, تمہیں حوض کوثر کا جام پلواؤں گا. اور آپ فرماتے ہیں آپ جلدی سے واپس آ جاؤ تاکہ
میری یہ خبر میری بیٹی سہرا تک پہنچ جائے۔ اللہ اللہ قاسم کو واپس کیا۔ میرے امام نے میدان کربلا میں اب جانے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ فرمایا کہ وہ پوٹلی لے کر کے آؤ۔ پوٹلی سامنے رکھی گئی، جب اس کو کھولا گیا اس کٹوی کو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستار ہے۔ حضرت زینب نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے بھائی حسین کے سر پر وہ دستار سجاتی ہیں۔ ذوالفقار حیدری اپنے بھائی حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ اللہ جعفر طیار کا ڈھال دیا ہے۔ اللہ اکبر شہادت کا دولہا حضرت زینب نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسین کو شہادت کا مکمل دولہا بنا چکے ہیں تو پورے خیمے میں حسین آتے ہیں، ہر ایک سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر تک ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ اللہ اکبر آپ نے ان سے سمجھایا۔ حضرت زینب کے باہوں میں باہیں ڈال کر میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب اب تو میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، اب اس کے بعد سے تیرا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ اللہ لیکن امتحان میں گھبرانا نہیں، صبر و شکر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ مصر کے جو ہے ملک شام کے قید خانے میں جب تو جائے گی تو بھی صبر کرنا، تو لحاظ سے نہ چھوٹے۔ اللہ اللہ حضرت زینب کو سمجھایا، حضرت شہربانو، حضرت ام رباب، حضرت لیلہ کو آپ نے سمجھایا ہے۔ اللہ اللہ پھر اپنے بیٹے امام زین العابدین کے پاس آپ تشریف لے کر گئے۔ امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بہت زیادہ آپ نے سمجھایا ہے میرے بیٹے امام زین العابدین اب آج کے بعد سے سرداری کا لگام تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچے گا میرے لال تم اپنے باپ حسین کا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ پورے خیمے میں کورام مچا ہوا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ حسین جا رہے ہیں۔ شہادت کا دولہا بنایا حضرت زینب نے، اور جب گھوڑے پہ سوار کرنے لگی تو سہارا دیا، حسین کو گھوڑے پہ سوار کر لیا ہے۔ امام پاک نے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کی تو گھوڑا چل نہیں رہا تھا۔ آپ فرماتے میرے جانثار ساتھی ذوالجناح کیا اسی ٹائم سے میرا ساتھ تو چھوڑ دے گا؟ جس کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا وہ کہتا آقا میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرے پیر کو سکینہ نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور مجھ سے کہہ رہی کہ دیکھ میرے باپ حسین کو مت لے کر کے جانا۔ اللہ اللہ علی اکبر گئے تو میں کہنے نہیں آئی، علی اصغر چلے گئے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، امام قاسم قربان ہو گئے میں نے کوئی بات نہیں کی، عباس چچا چلے گئے تو بھی میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا باپ چلا جائے گا میں یتیم ہو جاؤں گی، میں باپ کہہ کر کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر دستے شفقت کون پھیرے گا؟ اللہ اللہ وہ گھوڑا کہتا حضور سکینہ نے میرے پیر کو دبا کر کے رکھا ہے اور مجھ سے بار بار کہتی خبردار میرے باپ کو لے کر کے مت جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا وہ کہتا گھوڑا حضور میں سکینہ کو دبا کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا بلکہ سکینہ کو بچا کر میں حسینی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ حسین پاک اترے، سکینہ کو اٹھایا ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں حضرت سکینہ سے، میرے سرکار نے نہ جانے کیا بات کہی ہے، حضرت سکینہ کو الوداع کیا میرے سرکار حسین۔ اللہ اللہ میدان کربلا میں پہنچے ہیں، پھر میرے امام نے وہی خطبہ فرمایا ہے، کہا یزیدیو اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، اب بھی توبہ کر کے سچا راستہ اختیار کر لو، صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ تو میں حضرت علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حضرت عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حضرت عون و محمد کے قاتل کو معاف کر دوں گا، مسلم ابن اوسجا کے قاتل کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمر ساتھ کہتا حسین معاذ اللہ
اپنی تقریر بکواس ختم کرو. اگر تمہیں حسین سے کہتا یزید کی بیعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام میرے فرماتے ہیں نادان اگر یزید کی بیعت قبول کرنی ہوتی تو علی اصغر کے قتل سے پہلے میں آتا, علی اکبر کو نہ گنواتا اور محمد کو قربان نہ کرتا. مدینہ شریف اپنے نانا جان کا مقدس آستانہ چھوڑ کر کے میں نہ آتا. اگر یزید کی بیعت مجھے کرنی ہوتی تو امام حضرت عباس کو میں نہ لٹاتا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے امام کی تلوار چلی ہے چمکتی ہوئی وہ تلوار جس کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے. اللہ اکبر. علی کی تلوار لیا میرے امام نے اور جو ہے اس تلوار کو لے کر کے میمنہ پہ چلاتے تو میمنہ صاف ہو جاتا, میسرہ پہ چلاتے تو پورا کا پورا میسرہ صاف ہوتا نظر آتا. آپ قلب لشکر پر اگر گھس جاتے اور تلوار چلاتے تو قلب لشکر کا صفائی ہو جاتا. اللہ اللہ. میرے امام کی تلوار چلتی رہی 72 زخم جو ہے میرے امام کے جسم ناز پہ لگ چکا ہے, جسم نازنین چھلنی ہو چکا. اللہ اکبر. گھوڑے سے نیچے گرے ہیں زمین پہ آئے. اللہ اللہ. کیسے کہوں کہ میرے امام نے شہادت کا جام پی لیا. اللہ اکبر. گھوڑے سے زمین پہ آئے تو اپنے زانو کے برابر آئے, سر کو سجدے میں رکھ دیا. اللہ اللہ. انس بن سنان کہتا ہے اللہ اللہ کہ خولی بن یزید جلدی سے حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دے, لیکن خولی کہتا ہے کہ حسین پاک کے سر مبارک کو الگ کرتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ رہا ہے. تو سنان نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور سنان مردود